سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے اس پروجیکٹ میں وہ میری وائف کی۔ دیکھیں میں کوئی سٹار بندہ تو ہوں نہیں، میں تو ایک کام آپ ایک چھپے ہوئے گوہر نایاب ہیں۔ ہم نے اچھا بزنس تھا کہہ سکتے ہیں۔ الحمدللہ 150 سے زیادہ لوگ میری کمپنی میں جا دارالجنت کے نام سے ماؤں کا گھر شروع کیا ہوا ہے، 70 ماؤں کا گھر کہ وہ ماں جس کا کوئی ہے۔ ایک پروجیکٹ ابھی ہم نے سرگودا میں شروع کیا ہے المدثر دارالسکون کے نام سے، جو مینٹلی چیلنج لوگوں کا ریزیڈینشیل سینٹر۔ جب آپ نے یہ اسکول بنایا تب آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب آپ نے ان چلڈرنس کو اپنے اسکول میں لے کے آنا تھا؟ پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ نیکی ایک امتحان کا نام ہے، تو اگر یہ ایک بات کہیں کہ آپ بغیر پاس ہو جائیں تو یہ تو ناممکن چیزیں۔ السلام علیکم ناظرین، آئیکنز آف اچیومنٹ کے ساتھ میں ہوں عذرا عالم۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت سے ملیں گے جنہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے تجربات، مشکلات اور قربانیوں کو دوسروں کے لیے امید کا چراغ بنا دیا۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مدثر شاہ صاحب، جو کہ المدثر ٹرسٹ کے بانی اور CEO ہیں، جنہوں نے اسپیشل بچوں اور محروم طبقات کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جو نہ صرف ان کی تعلیم اور علاج کے اخراجات اٹھا رہا ہے بلکہ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام دلانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ آج ہم ان سے وہ سب جانیں گے جو ان کے اس سفر کو منفرد اور متاثر کن بناتا ہے۔ مدثر شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مدثر شاہ کون ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی میں کھاریاں سے ہوں، اوورسیز پاکستانی ہوں۔ 1980 سے میں فرانس میں ہوں۔ جی، اور آپ کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ 1960 میں میری پیدائش جیلم سے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ بچپن ایسا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ٹاٹ پہ پڑے لوگ ہیں اور پراؤڈ ہیں اس پہ، ویری پراؤڈ ہیں۔ تو میرے بہن بھائی اسپیشل تھے، ان کے ساتھ تھے ہم بڑے ہوئے، اور پھر 1980 میں ہم باہر چلے گئے۔ اسٹوڈنٹ تھے اس وقت، کالج میں تھے۔ آپ کی فیملی موو ہوئی تھی یا آپ سولو موو ہوئے؟ میری فیملی پہلے تھی، میرے چچے ماموں اس طرح، پھوپھی خالہ اس طرح تھے لوگ، تو وہاں پہ گئے۔ تو پریکٹیکل لائف یعنی فرانس سے شروع کی، تو یہ ایک منت کہہ دیں وہ تھی کہ اگر اللہ مجھے دے تو میں پاکستان میں جا کے ان اسپیشل لوگوں کے لیے کام کروں۔ میں نے شادی بھی وہیں کر لی، میری وائف فرینچ ہیں۔ تو پھر 99 میں شروع کیا پاکستان میں ایک چھوٹی جگہ پہ، تو رینٹڈ جگہ پہ۔ تو یہ بتائیں کہ بچپن میں آپ کس طرح کے بچے تھے؟ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو شرارتی بچے ہوتے ہیں، کچھ بچے معصوم ہوتے ہیں، تو آپ کس اس میں جا رہے ہیں؟ معصوم بچوں میں سے ہیں یا شرارتی تھے؟ شرارتی تو نہیں، خیر کہیں گے شروع سے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری سب سے تھی۔ بڑے تھے بہن بھائیوں میں؟ بڑے تو نہیں تھے، مڈل میں تھے، چونکہ بڑے بھائی اسپیشل تھے اور سسٹر بھی، اور اس لحاظ سے پھر وہ تھوڑی سی ایک ذمہ داری بھی، لیکن کھلاڑی تھے ہم، کھیلتے رہے، اسکول کالج میں کھیلتے رہے۔ تو بچپن میں جب آپ نے اسکول شروع کیا تب آپ نے کیا سوچا تھا؟ عموماً بچے سوچتے ہیں میں بڑا ہو کے فوجی بنوں گا یا پائلٹ بنوں گا یا ڈاکٹر بنوں گا۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں آرمی میں جاؤں، کمیشن لوں، لیکن پھر میرے بڑے بھائی تھے، وہ باہر تھے، لیکن اچانک ان کو بھی پرابلم ہوئی، مینٹلی پرابلم ہوئی، تو پھر ذمہ داری بڑھ گئی، تو پھر یہی خواہش تھی کہ میں باہر چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں 1980 میں، مطلب آپ کا بچپن ذمہ داریوں میں گزرا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو بچپن کے یا آپ کی جوانی کے وہ ایسے کون سے واقعات تھے جنہوں نے آپ کی شخصیت کو جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا؟ ہاں، یہ میں کہہ سکتا ہوں۔ میں نا 6ٹھی میں جب تھا تو گاؤں میں پڑھے، پرائمری تک گاؤں میں پڑھے، تو 6ٹھی میں ہم شہر میں، کھاریاں شہر میں ایڈمیشن لیا 6ٹھی۔ تو
کھلی جگہ تھی، اسکول کے ساتھ کچہری تھی، جی جی تو میں کوئی چیز جیسے وہ کاپیاں خریدنے کے لیے جاتے ہیں بک شاپ سے، تو وہ میں لینے گیا، تو واپس آ رہا ہوں تو مجھے ایک پرس ملا اچھا جس میں پیسے تھے اور ایک انگوٹھی تھی. چونکہ وہاں ساتھ کوٹ تھی تو شاید کو وہ بندہ وہاں کوٹ میں گیا ہے اور وہ اس سے گرا ہے، تو وہ مجھے ملا. ٹھیک تو ہے. وہ میں نے اٹھایا، تو ہیڈ ماسٹر تھے، میں ان کے پاس چلا گیا تو ان کو میں نے جا کے دیا کہ یہ مجھے ملے. تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ تم اکیلے تھے؟ میں نے کہا میں بالکل اکیلا تھا جب مجھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ اور کوئی بندہ نہیں تھا؟ میں نے کہا نہیں، کوئی بندہ نہیں تھا. تو انہوں نے لے لیا. میں نے کہا جی یہ مانا تھا آپ نے، ڈھونڈنا ہے کسی کو. اس میں پیپر تھے، وہ میں نے سارے کھولے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں جب باہر آیا نا تو میں نے کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں، کیا تم اکیلے تھے؟ کہ شاید انہوں نے اپنے پاس رکھنا ہے یا ٹھیک ہے نا، ایک نیگیٹو ایک وہ ذہن میں آ گیا، رکھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک. تو خیر میں رات گھر آیا تو گھر والوں کو بھی بتایا کہ اس طرح مجھے ملا ہے. تو میری ماں بڑی خوش ہوئی کہ بیٹے جی تو تم نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ تم نے وہ واپس دیا. تو دوسرے دن میں پھر ہیڈ ماسٹر ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا سر آپ نے ڈھونڈا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں یار تھوڑا سا صبر کرو، تو ہم کوشش کرتے ہیں. تو میں نے کہا سر یہ دیکھ لینا کہ یہ مانت ہے اور آپ نے ڈھونڈنا ہے بندے کو، نہیں تو آپ مجھے بتا دیں میں خود ڈھونڈ لوں گا. ٹھیک. خیر انہوں نے وہ بندہ ڈھونڈا اور اسمبلی جو صبح ہوتی ہے اس اسمبلی میں مجھے کھڑا کر کے تو اپریشیٹ کیا کہ ان کو بلایا. ٹھیک. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں انسان کی شخصیت کو بانٹتی ہیں. بالکل. مطلب مجھے لگتا ہے کہ آج کل کسی بچے کو زمین سے کچھ ملے گا 99% چانسز ہے کہ وہ واپس نہیں کریں گے. ہاں تو وہ جو اپریسیشن ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور تربیت اس میں بہت میٹر کر دی ہے کہ آپ مطلب آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کس کی چیز ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ جو مستحق ہے یا جس کی بھی وہ چیز ہے اس تک پہنچ جائے. تو جب آپ کینیڈا موو ہوئے، آپ کی فیملی ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ نہیں تھی، وہ تب آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہاں پہ؟ ایک نیا شہر ہے، نئے لوگ ہیں، لینگویج بیریئر ہے. میں فرانس میں گیا تھا. میں جب گیا ہوں تو چونکہ ایک منت تھی تو ڈیلی کا کائن جو ہے وہ میں ایک گلدان تھا جس میں میں ڈیلی کا کائن پھینکتا تھا. تو یہ میرا نہیں ہے، یہ خدا کا ہے. اوکے. تو اللہ نے سبب بناتا ہے، اللہ وسیلے بناتا ہے. تو مجھے بھی میٹرو اسٹیشن کہہ لیں کہ انڈر گراؤنڈ میٹرو نا، اس میں ٹریول کر رہا تھا. تو مجھے ایک بندہ ملا کیسے کہ ایک دم وہ ٹرین بریک لگی نا تو وہ بندہ مجھ پہ گر گیا. تو رش تھا، برف پڑ رہی تھی اور وہ نہ ساری کر رہا ہے لیکن فرینچ میں ساری کر رہا ہے. تو مجھے فرینچ آتی نہیں ہے لیکن مجھے اس کے اب آپ سمجھ اور بول سکتے ہیں کچھ صاف ذرا. اب تو میری ساری زندگی میری وہاں کی ہے. تو اس وقت فرینچ نہیں آتی. تو میں کوئی تھوڑے مہینے ہوئے تھے مجھے گئے ہوئے وہاں. کس عمر میں آپ فرانس موو ہوئے؟ 18. اچھا، چھوٹی عمر میں. تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ ساری کر رہا ہے. تو اس کے ہاتھ میں انگلش اخبار تھا. تو میں نے وہ انگلش اخبار دیکھا نا تو میں نے کہا آپ کو انگلش آتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں مجھے. اس نے نا ساری کی انگلش میں. تو میں نے کہا یار میں جاب دیکھ رہا ہوں کہ میں جاب ڈھونڈوں. پتہ نہیں کیوں، حالانکہ میرے پاس جاب تھی. میں اپنے چچا کے پاس کام کر رہا تھا، ان کی اپنی فیکٹری تھی. تو وہ کہتے ہیں یار یہ لو میرا کارڈ، تو مجھ سے مل لینا. تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی سمپل سا بندہ تھا کہ کوئی کلرک ٹائپ آدمی. خیر میں نے وہ کارڈ لیا. تو وہ کہتے ہیں میں ابھی اترنے لگا ہوں تو تم مجھے ملنا ضرور. تو خیر میں نے آگے جانا تھا، میں چلا گیا. کچھ دنوں بعد میں نا اس کو ملنے گیا. تو
وہ ایک بہت بڑی جگہ ہے، یہ ڈائمنڈ جولری والا کا کام تھا. تو الغرض وہ ایک اللہ نے وسیلہ بنایا، جی. اور میں پھر تقریباً 7 سال ان کے پاس میں نے جاب کی. اچھا. تو وہیں سے پھر میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ میں نے کمایا بھی، اور پھر پاکستان میں آ کے تو میں نے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا. تو آپ نے اپنا کون سا بزنس اسٹارٹ کیا تھا فرانس میں؟ فرانس میں جو میرا بزنس تھا وہ تھا کنسٹرکشن کا. اوکے. میرا ایک تو ہول سیل کا کام تھا الیکٹرک مٹیریل کا، پھر کنسٹرکشن کمپنی میں میرا شیئر تھا، میرا کزن انجینئر تھا، تو اس کے ساتھ میری پارٹنرشپ تھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس چیز کا انتخاب کیوں کیا کہ آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ فرینچ ہوں؟ مطلب آپ کی فیملی کی طرف سے اس طرح کا کچھ نہیں تھا کہ آپ نے پاکستان میں شادی کرنی ہے؟ وہ کہتے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی جو ہیں ان کی یہ ذہنیت ہے کہ باہر کی عورت نہیں ہونی چاہیے، بس پاکستانی ہو. نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی گھر والوں کی طرف سے آپ کو کوئی ایشو نہیں آیا اس چیز میں. تو آپ کی اہلیہ نے کیسے آپ کا ساتھ دیا اس پورے سفر میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے اس پروجیکٹ میں وہ میری وائف کی ہے. اچھا. وہ آپ کو ملی کیسے؟ جاب تھا، کٹھے ساتھ جاب کر رہے تھے آپ؟ اوکے. تو وہ پاکستان آئی جب پہلی بار، تو ان کے کیا پوائنٹ آف ویو تھا پاکستان کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں؟ دیکھیے، ایک وہ لیونگ سٹینڈرڈ اور وہ جو بہت ایک فرق ہے، لیکن اس نے میرا ساتھ دیا ہے اس پروجیکٹ میں، میرا بہت بڑا ساتھ دیا ہے، آج بھی دے رہے ہیں وہ میرا. ہاں جی. تو اتنا آپ کی زندگی ابھی تک کے جو آپ نے سفر طے کیا ہے، اس میں سب سے مشکل پریشانی کون سی آپ کے اوپر آئی اور جس کو آپ نے عبور کیا ہے، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں ایک بڑی مشکل تھی جو میں عبور کر چکا ہوں؟ دیکھیں، میں کوئی سٹار بندہ تو ہوں نہیں، میں تو ایک کام، آپ ایک چھپے ہوئے گوہر نایاب ہیں. پتہ نہیں ہم کیا ہیں، یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ ہم کیا ہیں، لیکن جب ہم نے شروع کیا محنت، ہم وہ لوگ ہیں جو سیلف میڈ لوگ ہیں الحمدللہ، اور اس پہ پراؤڈ ہیں ہم لوگ. میں نے بتایا نا کہ ہم تو وہ ٹاٹ وٹ بوریوں پہ پڑے لوگ ہیں. یہی تو بات ہے نا کہ جو سیلف میڈ لوگ ہیں ان کو ہی پتہ ہے کہ غریب ہے، اس کے اوپر کیا گزری ہے، یا اس کی پریشانی کو آپ اپنی پریشانی سمجھ سکتے ہیں. ہم نے وہ سب کچھ دیکھا، اور اس کے بدلے میں اگر آپ ایک ایسا بندہ دیکھ لیں جو منہ میں سونے کی چمچہ لے کے پیدا ہوا ہے، وہ اس مشکل کو اپنے اوپر نہیں پہچان سکتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے اچھا بزنس تھا، کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ 150 سے زیادہ لوگ میری کمپنی میں جاب کر، اللہ کا ایک کرم. اور آپ کا بزنس ابھی بھی جاری ہے فرانس میں؟ ابھی ہم نے وائنڈ اپ کیا ہے، 2-3 سال پہلے ہم نے وائنڈ اپ کیا اس کو. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو شروع کیا تو چھوٹے پیمانے پہ ہم نے شروع کیا، چونکہ جگہ خریدنی تھی، اور یہ تھا کہ ایکسپیرینس وہ لیں، چونکہ میں اس کا پروفیشنل تو تھا نہیں اسپیشل ایجوکیشن کا. تو شروع کیا، پھر ہم نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کر دی کہ کافی بڑی جگہ لے لی، پھر اس کو شروع کیا تو ایک ہی دفعہ وہ پوری بلڈنگ، چونکہ ایکسپیرینس تو تھا نہیں، پیسے تو تھے لیکن وہی بات کہ انویسٹ کیسے کرنا ہے. بالکل. جب شروع کر لیا تو تقریباً بلڈنگ بھی ہم نے بنا لی، اسکول بھی شروع کر لیا وہاں پہ، ڈفرینٹ ڈسبلٹیز کے، جیسے بلائنڈ کا تھا، ڈیف کا تھا، مینٹلی چیلنج بچوں کا تھا. تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ بنانا بہت بڑا کام ہے، چلانا اصل کام ہے. پھر یہ تھا کہ جب لوگ کہیں گے کہ دیکھیں اس بندے نے خود بنا کے اور اتنا کیا ہے تو میرے ساتھ لوگ ملیں گے. بالکل. تو وہ جو ٹائم تھا میرا ایک مشکل ٹائم تھا کہ جب ہم نے اس کو ٹرسٹ رجسٹر کروایا، پہلے تو اکیلے کرتے رہے، اس کے آرکیٹیکٹ ہم فرینچ لے کے آئے بنانے. ہاں جی. تو لوگ سمجھتے رہے کہ پتہ نہیں کہ گورنمنٹ فرانس اس کو دے رہی ہے یا امریکہ دے رہا ہے. ہاں، یہ سوال تو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے. کوئی این جی او رن کر رہا ہے، کوئی ٹرسٹ رن کر رہا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ سوال لازمی آتا ہے کہ ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے. لیکن ہماری تو کوئی این جی او تھی نہیں، وہ تو ہم خود کر رہے تھے.
تو جب ہم نے اس کو ٹرسٹ کو رجسٹرڈ کروایا تو سوچ رہے تھے کہ جی لوگ اس میں بڑی پارٹیسپیٹ کریں گے اور ٹھیک، تو لوگوں نے اس میں لوگ یہ سمجھتے رہے کہ نہیں گورنمنٹ فرانس یا اور لوگ ان کو وہ، لیکن وہ کافی پھیلا بھی لیا ہم نے، وہ تھوڑا سا ایک ٹائم تھا، مشکل ٹائم تھا، مطلب ساتھ نہیں دیا لوگوں نے جن کو دینا جس طرح دینا چاہیے تھا وہ نا، کہ ہم سوچتے رہے نا کہ بنانا کام ہے، بنانا کوئی کام نہیں ہے، اصل کام چلانا ہے، تو چلانے کے لیے پھر صاف ظاہر ہے وہ تو ڈیلی بیسس پہ خرچے ہوتے ہیں، اور لیکن اللہ کا کرم ہے، شکر اللہ کے کہ آج ہمارے پاس تقریباً 600 بچے ہیں، ڈیف کا اسکول اور کالج ہے، بلائنڈ کا اسکول اور کالج ہے، مینٹلی بچوں کا بہت اچھا سینٹر ہے، فزیکلی چیلنج بچوں کا ہے، بلکہ ہماری ایک برانچ ہے آزاد کشمیر میں بھی، برنالہ میں، تقریباً 6-7 سال سے ہے، وہاں پہ بھی تقریباً 100 تک وہاں پہ بھی بچے ہیں۔ پھر ہم نے ایک دارالجنت کے نام سے ماؤں کا گھر شروع کیا ہوا ہے، 70 ماؤں کا گھر، کہ وہ ماں جس کا کوئی نہیں ہے، الحمدللہ وہ ہم نے شروع کیا۔ دعاؤں وہ صرف ایک دعا کے لیے کہ ایک ایسا پروجیکٹ کہ یہ جو سب کچھ ہے میری ایک ماں کی دعا تھی، تو اب تو 70 مائیں جو اب ان کی دعائیں بھی ملے گی اس کے، تو پھر ایک پروجیکٹ ابھی ہم نے سرگودا میں شروع کیا ہے، المدثر دارالسکون کے نام سے، جو مینٹلی چیلنج لوگوں کا ریزیڈینشیل سینٹر، مینٹل ہیلتھ کیئر ہم کہنے، بالکل۔ تو سب کو پتہ ہے کہ المدثر ٹرسٹ ہے، اس میں ایسے ڈسیبل چلڈرنز ہیں، سب کو پتہ تو ہے کہ بنا ہوا اتنی بڑی بلڈنگ بھی کھڑی ہے، اس میں بچے بھی ہیں، لیکن اس کے پیچھے آپ کا موٹیو کیا تھا؟ کس چیز نے آپ کو اندر سے اکسایا کہ آپ نے یہ ایک چیز آپ نے رن کرنی ہے؟ اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے، جو مجھے تو پتہ ہے لیکن ہمارے ویورز کو شاید نہیں پتہ ہے، کہ آپ کے بہن بھائی تھے اسپیشل چلڈرن سے، اور آپ کی مدر نے کیسے مشکلات دیکھیں، آپ نے بھی دیکھیں، تو یہ اسٹوری آپ بتائیے گا۔ بالکل، میں نے بتایا نا کہ میرے اپنے بہن بھائی اسپیشل تھے، میں ان میں پیدا ہوا، بڑا ہوا، پھر ہم نے اپنی ماں کو بڑے امتحان میں دیکھا، تو وہ ساری چیزیں تھیں۔ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت ایون تحصیل لیول پہ اسپیشل ایجوکیشن کے اسکول نہیں تھے، تو وہ پڑھے نہیں تھے چونکہ اسکول ہی نہیں تھے، تو یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ڈرتے ہیں بھیجنے کو باہر دوسرے شہروں میں، کہ پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا، اپنے صحیح سلامت بچے کو بھیجتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وہ تو بیچارے پھر اسپیشل ہیں ڈیفینیٹلی۔ بالکل، تو یہی پھر وہ آپ کہہ لیں کہ موٹیویشن تھی کہ ماں کو ہم نے بڑے امتحان میں دیکھا، اور یہ کوشش تھی کہ اللہ دے تو پھر ان لوگوں کے لیے کریں، تو الحمدللہ آج ابھی تو 3rd ایئر 4th ایئر تک ہماری الحمدللہ کلاسز ہیں، یونیورسٹی اور ہاسپٹل جو ہے وہ ابھی تقریباً فنشن، الحمدللہ۔ تو جب آپ نے یہ اسکول بنایا، اور وہی بات آپ کی کہ تب اتنی ایجوکیشن اور نالج نہیں تھی کہ آپ بچوں کو، ایسے بچوں کو، اسپیشل بچوں کو بھیجیں، تب آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب آپ نے ان چلڈرنس کو اپنے اسکول میں لے کے آنا تھا؟ تب کیا مشکلات سامنے آئی تھیں آپ کے؟ دیکھیں، پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ بچے بڑے ہو کے کیا کر سکتے ہیں، ایون ماں باپ بھی ایسے، چونکہ اویئرنیس کے اویئرنیس نہیں ہے، حالانکہ یہ بچے جو ہیں یہ بہت جینیس ہوتے ہیں، بہت جینیس ہوتے ہیں، تو الحمدللہ شروع میں ہم نے تھوڑی سی محنت کی، لیکن اب تو ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کہ اب تو ظاہر ہے، ہاں جی، کہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے کہ اتنے بچے الحمدللہ وہاں پہ ہیں، ٹوٹلی فری ایجوکیشن ہے، ٹوٹلی فری، امیر ہے غریب ہے، یہ بالکل 100+ اسٹاف ہے، تو میں یہ پراؤڈلی کہتا ہوں کہ میرے ابھی میٹرک کے رزلٹ جو ہیں یہ 100% تھے، ایف اے کا رزلٹ میرا 100%، اور مسلسل 3 سال سے 100% آ گیا، تو صاف ظاہر ہے ہم چلتے ہیں تو لوگوں کی ڈونیشن کے ساتھ چلتے ہیں، بالکل، تو الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی محنت جو ہے وہ صحیح جگہ پہ لگ رہی ہے، صحیح جگہ پہ ضائع نہیں ہو رہی، اور اس کی ایک پروگرس بھی ہے، اس کا ایک پازیٹیو رزلٹ بھی ہے کہ وہ بچے اچھا رزلٹ دے رہے ہیں۔ بالکل،
ابھی جیسا کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ فنڈس کی اگر میں بات کروں یا ڈونیشنس کی بات کروں تو ہو سکتا ہے آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ کچھ لوگ ایفیلیٹ ہوں, کچھ ادارے ایفیلیٹ ہو سکتے ہیں جو آپ کو ایئرلی اور منتھلی بیسس کے اوپر ڈونیٹ کر رہے ہوں گے یا فنڈنگ کچھ کرتے ہیں, تو اس کا کیا ہے, کتنی فنڈنگ آپ کو آ جاتی ہے, کچھ کیا کون لوگ ہیں جو ڈونیٹ کر رہے ہیں آپ کو. اور پھر یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک بندہ اگر اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کے دے رہا ہے تو اس کو وہ چاہتا ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ اگر اس نے اتنے پیسے دیے تو وہ کیا لگے بھی ہیں, کدھر لگ رہے ہیں. یہ اس طرح کا چیلنج بھی آپ کو فیس کرنا پڑا ہے. میں نے بتایا نا کہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں, میری ڈونیشن زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کی ہے. اوکے, پاکستان میں میری ڈونیشن نہ ہونے کے برابر کہنے ہیں. ہاں جی, تو جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں ہمارے اتنی ڈونیشن نہیں ہے. اسٹرگل بہت ہے, خاص طور پہ اب جیسے ہم یونیورسٹی اور ہاسپٹل بنا رہے ہیں تو اس کے لیے کافی چیلنج. ہاں جی, تو وہ یہ پاکستانی یہی سمجھ رہے نا کہ آپ کو فرانس گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے. یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ شاید وہ آپ کو نہ فنڈ کر رہے ہوں. لیکن اب تو الحمدللہ میری جتنی بھی ڈونیشن ہے وہ زیادہ تو اوورسیز پاکستانی کی ہے, لیکن میری کوئی بھی کسی فارنر این جی اوز یا ان کی ڈونیشن نہیں ہے. الحمدللہ میری صرف پاکستانی جو کوئی این جی اوز بھی ہیں پاکستانی جن کی ڈونیشن ہوتی ہے اور باقی اوورسیز پاکستانی. ہاں جی, تو یہ بتائیں کہ آپ نے کتنا عرصہ اپنی جیب سے خرچ کیا اس ادارے پہ؟ عائشہ, ہم نے کیا تقریباً 10-11 سال. ہاں جی, ہم نے اپنے. اور اس 10-11 سال کے عرصے میں جو آپ کا منتھلی خرچ تھا وہ تقریباً کتنا تھا؟ اس وقت تھوڑا تھا, اس وقت لاکھوں میں ہی تھا اس وقت بھی, لیکن بزنس تھا. ہاں جی, اس کو میٹ کرتے رہے. تو اس جرنی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ہمت ہار گئے ہوں؟ کیونکہ دیکھیں انسان ہے, وہ خطاؤں کا پتلا بھی ہے اور اشرف المخلوقات ہے, تو وہ مایوس ہو ہی جاتا ہے انسان. دیکھیں, نیکی ایک امتحان کا نام ہے. تو اگر یہ ایک بات کہیں کہ آپ بغیر امتحان کے آپ پاس ہو جائیں تو یہ تو ناممکن چیزیں ہیں. تو اس میں بھی بہت محنت کی بھی اور صبر کی بھی ہوتی ہے. مشکل پاکستان میں مشکل, میں جس پلیٹ فارم پہ ہوں نا, تو دیکھیں آج بھی نا پورے پاکستان میں اسپیشل ایجوکیشن کے 2 علاقوں میں اسکول نہیں ہے. بالکل ایسا. آپ تحصیل لیول یا ڈسٹرکٹ لیول کی بات کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے بنائے ہیں ادارے. پبلک سیکٹر میں لوگ اس میں انوالو نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے, کیونکہ پورے پاکستان میں آج بھی اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے نہیں ہیں 2 علاقوں میں, جبکہ میرا خیال ہے 80% پاپولیشن جو ہے وہ تو 2 علاقوں میں ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ میں ایسی نگیٹیو, دیکھیں یہ نیکی ہے, نیکی امتحان کا نام ہے, لیکن پھر اللہ ایسے وسیلے بھی بناتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ وہاں سے کام ہو جاتا ہے. تو میں آپ کے توسط سے, آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ لوگوں سے اپیل بھی کروں گا کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ آگے آئیں اور 2 علاقوں میں اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے نہیں ہیں, وہاں پہ جا کے کنٹریبیوٹ کریں, وہاں پہ جا کے ادارے بنائیں. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن دیکھیں آپ صاحب حیثیت ہیں, صرف نماز روزہ حج کرنے سے تو آپ کو جنت ملنے سے رہی. تو لیکن یہ بات بھی ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہوتے ہوئے ایسی جگہوں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس اچھا خاصا مال ہونے کے باوجود وہ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ 10 روپے دیتے ہوئے بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ کیونکہ انسان دیکھیں وہ اللہ کی دین ہے کہ جو دینا چاہے اور اللہ کی توفیق سے دیتا ہے انسان. بالکل. مطلب اب آپ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ ادارہ شروع کیا تب آپ نے جو مشکلات فیس کی اب وہ فیس نہیں کرنی پڑی ڈیفینیٹلی آپ کو, اب ڈفرینٹ مشکلات آپ کے سامنے آ رہی ہیں. بے شک, ان کا ذکر کیجیے گا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس وقت تو ہماری 3rd ایئر 4th ایئر تک کلاسز تقریباً 3-4 سال سے ہماری 3rd ایئر کی 4th ایئر کی کلاسز ہیں. ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں, ہاسپٹل, یہ بہت بڑے پروجیکٹ ہیں. تو اس میں ہمیں ضرورت ہے صاحب حیثیت لوگوں کی. دیکھیں زکوٰۃ تو ہر بندہ صاحب حیثیت دیتا ہے, تو یہی وہ جگہ ہوتی ہیں
جہاں پہ آپ کا صدقہ زکوٰۃ خیرات وہ لگتی ہیں. پھر یہ اسپیشل بچے کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اپنا صدقہ سمجھ کے, اپنی اولاد کا صدقہ سمجھ کے, ٹھیک. تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سب سے پہلے تو بات ہے ہمارا دارہ جو ہے وہ ہے کھاریاں میں, جو مین برانچ ہماری جو ہے وہ کھاریاں میں ہے. کھاریاں بسم اللہ چوک ہے جی ٹی روڈ پہ, وہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر گلیانہ روڈ اس کو کہتے ہیں, اس پہ ہے. تو وزٹ کریں. پھر ہماری ویب سائٹ ہے www.almudassir.org, اس کو وزٹ کریں. تو مطمئن ہوں تو پھر ضرور اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کنٹریبیوٹ کریں اس میں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شک ہے کہ یہ ہم صحیح جگہ پہ ڈونیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, وہ آپ کی لوکیشن پہ بھی آن سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں, اور ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں بھی کر سکتے ہیں. بالکل ہمیں ضرورت ہے خاص طور پہ اس وقت. یہ جو آپ اسکول اور ہاسپٹل اینڈ یونیورسٹی بنا رہے ہیں, جی بے شک, یہ بھی بالکل فری ہوگی ان اسپیشل چلڈرنس کے لیے. جی بالکل انشاءاللہ. اب بھی ٹوٹل فری ہے. میں نے بتایا نا کہ ٹوٹل فری ایجوکیشن ہماری, اور ٹرانسپورٹ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. میرا خیال ہے 80% تو وہ ہیں جن کو ٹوٹلی فری ٹرانسپورٹ بھی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا بجٹ ہے جو ہم نے کرنا ہوتا ہے. تو کبھی آپ کو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملی؟ کوئی نہیں آپ سے کانٹیکٹ کیا گیا کسی نے؟ ہماری کافی وزٹ ہے, گورنر بھی آتے ہیں, باقی ڈی سی کمشنر آتے ہیں وہاں پہ. گورنمنٹ پاکستان نے پہلے ہمیں ڈونیشن دی بھی تھی, اچھا سپورٹ کی تھی. ہاں جی, لیکن جتنا ہمارا بڑا ایک بجٹ ہے اس کے مطابق وہ نہیں ہے. بالکل. تو یہ تو چلتا ہے ڈونیشن. جی بالکل. ہاں جی, اس کی اور کوئی انکم تو ہے نہیں ہے. چلیں, ابھی تک کی تو ساری کہانیاں ہمیں پتہ چل گئیں کہ آپ نے کیسے آپ آؤٹ آف کنٹری موو ہو گئے, اپنے اسٹڈی کو بھی کمپرومائز کیا, فیملی کو چھوڑا, اور اپنی ذاتی جیب سے لگایا آپ نے اس ادارے کے اوپر. یہ تو چلیں وہ چیزیں تھیں جو آپ نے ہم سب کو بتا دی, لیکن آپ نے ذاتی کون سی قربانیاں دی ہیں اس سفر میں؟ دیکھیں, کوئی اپنی خواہش ہوئی ہوگی آپ کی اپنی, جیسے پاکستان سے آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ باہر جا کے سیٹل ہو جائے اور وہاں پہ ہی ہو کے رہ جاتے ہیں, لیکن آپ نے وہاں ہونے کے باوجود پاکستان کے لیے سوچا, یہاں کے لوگوں کے لیے سوچا. دیکھیں جو میں کر رہا ہوں یہ کسی پہ احسان نہیں کر رہا. احسان یہ میں کر رہا ہوں اپنے, جو انسان کرتا ہے. میں نے کہا نا کہ چونکہ ہم نے خود سفر کیا ہے اور آج بھی ہم کر رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. ٹھیک, مشکل ہوتا ہے جب آپ باہر موو کرتے ہیں, پریکٹیکل لائف باہر شروع کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ شادی بھی باہر ہم نے کی, تو وہ ایک مشکل ہوتا ہے کہ وہاں سے پھر آپ یہاں پہ بھی ٹائم دیں اور اپنے بزنس کو بھی ٹائم دیں. اور جب ہم نے شروع کیا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ صرف جایا کریں گے, اس کو انویسٹ کریں گے, بنائیں گے, دیکھیں گے, لیکن زیادہ ٹائم اپنے بزنس کو بھی دیں گے. لیکن پاکستان میں جو ہم نے دیکھا کہ اگر آپ خود کام پہ نہیں ہیں تو وہ کام مشکل سے ہوتا ہے. بالکل. تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ پھر اتنا انسان مانوس ہو جاتا ہے کہ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں, بڑے پیار کرنے والے ہوتے ہیں. تو پھر میرا زیادہ ٹائم جو ہے وہ ان بچوں کے ساتھ سے. بالکل. تو بزنس نے سفر کیا بہت زیادہ, لیکن الحمدللہ ہم اپنے آپ کو خوش قسمت, کوئی فکر نہیں ہے, خوش قسمت کہتے ہیں ہم, خوش قسمت کہتے ہیں. جو ہمارے اپنے بچے نہیں ہیں تو الحمدللہ ہمارے یہی بچے ہیں. تو اسپیشل بچوں کے ساتھ دیکھیں, اسپیشل بچوں کا جیسا کہ آپ نے بتایا بہت پیار کرنے والے بچے ہوتے ہیں, تو ان بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بھی ایک اسپیشل آپ کو کیئر کرنی پڑتی ہے, ان کی ایکسٹرا کیئر کرنی پڑتی ہے. ان کے ساتھ کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور خوشی دینے والا سب سے لمحہ کون سا ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے؟ دیکھیں ابھی نا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. کافی بچے ہیں جو ویل چیئر پہ آتے ہیں, ویل چیئر پہ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ فزیو تھراپی کرواتے ہیں. ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس, فزیو تھراپسٹ ہیں. تو کافی بچے ہیں وہ ویل چیئر پہ آئے اور آج الحمدللہ وہ چلتے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. تو یہ ایک خوشی کا لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک وسیلہ بنایا ہے. ٹھیک,
تو بچے بے شمار بچے ہیں جو ہمارے پاس چھوٹے بچے آئے تھے، آج ان کے بھی آگے بچے ہیں، تو جب ان کو دیکھتے ہیں ہم تو ان کا کامیاب زندگی گزار رہے ہیں وہاں پڑھ کے، تو یہ بھی ایک بڑا ایک خوشی کی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اللہ آپ کو ایک وسیلہ بناتا ہے. تو اتنی زندگیاں آپ نے سنوار دی ہیں، وہ ایک صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ ہے. میں کہتا ہوں کہ اسے میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سپورٹرز اور ڈونرز کا. میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں ہے. میری تو خواہش پہلے یہی تھی کہ میں اکیلا اس کو رن کروں، لیکن یہ اکیلے بندے کا بس کا کام نہیں ہے. تو یہ ایک ٹیم ورک کام ہے. تو بے شمار لوگوں کے خلوص، پیار اور ان کی ڈونیشنز کے ساتھ ہم آج یہاں پہ ہیں. بالکل. تو آپ پاکستان میں فلاحی اداروں کے مستقبل کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں الحمدللہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ مایوسی نہیں ہے. لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کرتے ہیں، اللہ نے درد دیا ہے ہمارے، خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں اللہ نے بہت درد دیا ہے. ان لوگ کرتے ہیں. تو المدثر ٹرسٹ کے لیے آپ کے فیوچر کے کیا خواب ہیں؟ ابھی تو ہاسپٹل اور یونیورسٹی بن رہی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کیا سوچ رکھا ہے المدثر ٹرسٹ کے لیے؟ دیکھیں ابھی تو جیسے پہلے میں نے کہا کہ یونیورسٹی اور ہاسپٹل ہے، یہ میری بڑی خواہش تھی کہ ایک چھت کے نیچے ٹوٹل فیسلٹیز ہوں، کہ وہاں پہ ایجوکیشن بھی ہے، ہیلتھ بھی ہے، ووکیشنل کا ہمارا بہت اچھا سینٹر ہے. تو اس کے بعد میری جو خواہش ہے کہ میں، چونکہ یہ ادارہ بھی 2.5 لاکھ ایک رورل ایریا میں ہے، تو میں اس کو پھیلانا چاہتا ہوں، لیکن رورل ایریا میں کہ 2.5 لاکھ مشکل ہے، چونکہ وہاں پہ اسٹاف کی ایک پریشانی ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہمارا ریزیڈنشیل ہے اور وہاں سے مختلف شہروں سے وہاں پہ ٹیچرز آ جاتے ہیں، تو میں اس کو پھیلانا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے تو میں اس کو، جہاں آپ ایک چھوٹے سے لے کے ابھی یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو یہ باقی سب جگہوں پر اللہ بھی کے پھیلائیں کرم، گے. بے شک ان بچوں کی دعائیں اور ماں باپ کی دعائیں. تو آپ اپنی اس پوری جد و جہد کو ایک جملے میں کیسے بیان کریں گے اگر آپ کو کرنا ہو؟ میں کہتا ہوں کہ میں لکی ہوں، میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے بتایا نا کہ میں نے پریکٹیکل لائف باہر سے شروع کی، تو میں نے سب کچھ دیکھا ہے. وہ بزنس کیا ہے، پیسے بھی دیکھے ہیں، اچھی جگہ پہ پراپرٹی لے کے بھی دیکھی، اسپورٹ گاڑیاں بھی دیکھی، لیکن جو سکون اللہ تعالیٰ نے اس خدمت میں رکھا ہے نا، وہ اس پیسے میں نہیں ہے، اس دولت میں نہیں ہے، بالکل ان ملوں میں نہیں ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یہاں پہ، تو ایکسپیرئنس کرنا چاہیے. بالکل. اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. بالکل. تو آپ ان لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے، ان نوجوانوں کو جو سیلف میڈ، جو بھی اپنی ایک سفر پہ گامزن ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں نے نا ایک گلدان رکھا تھا، چھوٹا سا گلدان، تو اس میں ڈیلی کا کائن ڈالتا تھا کہ یہ میرا نہیں ہے. تو میرا ایمان یہ ہے کہ یہ میری ساری بلڈنگ جو ہے نا، یہ اس کائن کی برکت سے بنی ہے. تو آغاز جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ چھوٹا، تو آپ بھی چھوٹے سے، میں کہوں گا آپ کے پلیٹ فارم کے واسطے کہ آپ بھی شروع کریں، بڑے چھوٹے پیمانے سے شروع، اپنی صحت کے مطابق شروع. دینا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دینے والے کے ہاتھ خالی نہیں کرتا. بے شک. آپ دینا شروع کریں، اور دینا صرف پیسہ نہیں ہے، ایک مشورہ بھی ہے. بالکل، آپ کسی کو اچھی مشورہ دے سکتے ہیں، بالکل ایسا ہے. کوئی مطلب آپ کسی کی مدد ہی کرنا چاہ رہے، ضروری نہیں کہ وہ پیسوں سے ہی ہو، پیسے سے آپ کسی کو ہنس کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کسی سے اچھے سے بات کر سکتے ہیں، یا کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. بے شک ایسے، بالکل ایسے ہی. مسکراہٹ بھی ایک جو ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے، بے شک وہ بھی دینے میں. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی ایسا خواب جو آپ کا ابھی تک ادھورا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پورا ہو جائے؟
اس سے ہٹ کے کوئی دیکھیے میری تو زندگی یہی ہے حضرہ، میں تو یہی کہوں گا کہ میرا تو اگر خواب بھی ہے جس ایج میں ہوں، بالکل میرا تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دے کہ جو شروع کیا ہوا ہے کم از کم یہ یونیورسٹی اور ہاسپٹل کا، پھر میں نے ماؤں کا اور دارالسکون کا، اللہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ سکوں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آج کا یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوگا اور ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور سب سے زیادہ ان کو موٹیویشن ملی ہوگی، کیونکہ بہت سی، جیسا کہ ابھی آپ نے مجھے کہا کہ یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب جو دور چل رہا ہے اس میں آپ کو اپنی جو کہانی ہے وہ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں آج کل جو ماحول چل رہا ہے نا بہت ہی خراب چل رہا ہے، تو ایسے اس ماحول میں کوئی اچھا انسان مل رہا ہے، اس سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، تو ضرور سیکھنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی جزاک اللہ، تھینک یو۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو نے یہ ثابت کر دیا کہ دولت اور شہرت سے عزت نہیں ملتی، بلکہ آپ کو دوسروں کا دکھ بانٹنا اور ان کا سہارا بننے میں ہی عزت ہے۔ اور مدثر شاہ صاحب نے ہمیں یہ دکھایا کہ اگر ایک فرد عزم اور خلوص کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو تو وہ معاشرے میں ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ المدثر ٹرسٹ امید اور روشنی کی یہ کرن ہمیشہ پھیلاتا رہے، اور اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو اپنے فرینڈز، فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آئیکنز آف اچیومنٹ کو فالو کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔